آج کی جو تاریخ ہے یکم محرم الحرام آپ کا یوم شہادت ہے. اسی حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہے. سیدنا عمر فاروق اعظم کی شہادت بڑی دردناک ہوئی, بڑی المناک ہوئی, اور اللہ تبارک و تعالی کہ اس دین کو, اسلام کو جنہوں نے اپنے خون جگر سے سینچا ہے, اس گلشن کو جنہوں نے اپنا خون پلایا ہے, ان میں سر فہرست سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے. آپ کی شہادت کا واقعہ مختصر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام تھا فیروز, مجوسی تھا, اس کی کنیت تھی ابو لؤلؤ. ایک دن سیدنا عمر کے پاس آ کر شکایت کرنے لگا کہ میرے آقا مغیرہ بن شعبہ نے مجھ پر بھاری محصول رکھا ہے, مجھ سے کچھ پیسے لیتا ہے. غلام تھا, آقا اس سے لے تو لے سکتا ہے کہ غلام کا مال آقا کا مال ہے. آپ نے اس سے پوچھا سیدنا عمر نے کہ تجھ سے کتنے پیسے لیتا ہے؟ اس نے کہا روزانہ 2 درہم لیتا ہے. تو کام کیا کرتا ہے؟ اس نے بتایا میں یہ کام کرتا ہوں. اس کام میں آمدنی اچھی ہوتی تھی. تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ اگر تجھ سے 2 درہم لیتا ہے تو تیرے کام کے حساب سے 2 درہم تو زیادہ نہیں ہے. تیرا آقا تجھ سے 2 درہم لیتا ہے تو زیادہ نہیں ہے, بالکل صحیح ہے, تجھے 2 درہم دینے چاہیے. اب یہ معاملہ یہ ہوا کہ جب فیروز کے حق میں فیصلہ نہیں گیا تو یہ سیدنا عمر کے مخالف ہو گیا. بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا تو ہم فیصلہ کرنے والے کے مخالف ہو جاتے ہیں, اگرچہ اس نے قرآن و حدیث کے مطابق صحیح فیصلہ کیا ہو. کیونکہ روش یہ ہے کہ یہ ثابت کرے سامنے والا کہ میں حق پر ہوں. ہم حق کو دیکھنے کے لیے, حق کو ثابت کرنے کے لیے نہیں جاتے, ہم اپنی بات کو حق ثابت کرنے کے لیے جاتے ہیں. پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر فیصلہ ہمارے حق میں ثابت نہ ہو تو ہم دشمنی پر اتر آتے ہیں. یہ جاہلوں کی رسم ہے, علم والوں کی نہیں ہے. مجوسی تھا, جاہل تھا. سیدنا عمر فاروق اعظم جب بادشاہوں کے فیصلے کرتے تو آپ حق بیان کرنے میں بادشاہوں کی رعایت نہ کرتے تو ایک مجوسی کی رعایت کیسے کر سکتے تھے؟ آپ نے حق فیصلہ کیا کہ تجھے 2 درہم دینے چاہیے. وہ دشمن ہو گیا اور موقع کی تلاش میں رہا. 27 ذی الحجہ کو فجر کی نماز میں سیدنا عمر فاروق اعظم جب مسجد نبوی میں مصلی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے. جب مصلی رسول پر آئے, فیروز نے موقع پا کر دفعتاً سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر خنجر کے 6 وار کیے. خنجر کے 6 وار کیے. آپ کے پیٹ میں جو وار ہوئے اس سے آپ کی آنتیں کٹ گئی, آپ کا مثانہ کٹ گیا, بڑے گہرے زخم لگے. آپ فجر کی نماز شروع کر چکے تھے, پھر اس نے وار کیا. اور بزدلانہ وار یہی ہوتا ہے, بزدلانہ وار یہی ہوتا ہے کہ جب دوسرا کسی اور کام میں مصروف ہو تو پھر حملہ کر دیا جائے. تو کفر ہمیشہ بزدل ہی ہے. اس نے اس طرح وار کیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ پر کھڑے نہ رہ سکے. جب گرنے لگے تو صف میں موجود عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول تھے, آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنی جگہ پر انہیں کھڑا کر دیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ زخموں سے بسمل کی طرح تڑپتے رہے اور عبد الرحمن بن عوف کو اپنی جگہ پر کھڑا کر کے یہ ثابت کیا کہ عبد الرحمن میں اگرچہ تڑپ رہا ہوں لیکن تم نماز پوری کر کے پھر مجھے اٹھانا. جب ہی اپنی جگہ پر کھڑا کیا, سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے نماز پوری کی. پھر صحابہ نے, جو جماعت میں لوگ شامل تھے, انہوں نے سیدنا عمر کو اٹھا کر ان کے گھر لائے. تو آپ نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ میرا قاتل کون ہے, میرا قاتل کون ہے؟ لوگوں نے کہا حضور
آپ کا قاتل ابو لؤلؤ فیروز، آپ جانتے تھے اسے کہ یہ مجوسی ہے، آپ نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے قتل میں کسی مسلمان کو ملوث نہیں کیا۔ یہ ہے اسلام کا درد، یہ ہے مسلمانوں کا درد کہ میری وجہ سے کوئی مسلمان قتل کے گناہ میں ملوث نہیں ہوا۔ الحمدللہ، آپ طبیبوں کو لایا گیا، جب آپ کو ایک طبیب نے شفا کے لیے کچھ دوائی پلائی، کچھ مشروب دیا، تو وہ آپ کے پیٹ سے، آپ کے زخموں سے باہر نکل آیا۔ اتنے گہرے زخم تھے، بالآخر 3 دن آپ اسی طریقے سے زخمی رہے، اور یکم محرم الحرام کو، محرم کی پہلی تاریخ، ہفتے کا دن تھا، آپ نے انتقال کیا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب نے پڑھائی، اور آپ کو قبر میں اتارنے والوں میں سیدنا علی المرتضی شرع خدا بھی شامل تھے۔ آپ نے قبر میں اتارا۔ اس طرح یہ آفتاب تو تہ خاک چھپ گیا، لیکن جاتے جاتے بھی اپنے عمل سے عظیم پیغام دنیا کو دے کر گیا کہ بھلے تمہارے سامنے امیر المؤمنین بسمل کی طرح تڑپتے رہے، لیکن لوگوں، نماز وہ فریضہ ہے کہ نماز کو کامل طریقے سے ادا کرنا، پھر امیر المؤمنین کو اٹھانا۔ آج ہمیں تو اسلام گھر بیٹھے مل گیا، ہم پیدا ہوئے، ہم نے اذان سن لی، ہمیں وراثت میں اسلام مل گیا۔ جن لوگوں نے اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اہل بیت عظام نے جنہوں نے اپنے گھر بار قربان کر دیے، ان سے پوچھئے کہ اس نعمت کی قدر و قیمت کیا ہے؟ یہ اسلام کتنی بڑی نعمت اللہ نے ان کی قربانیوں کے صدقے میں ہمیں دی ہے۔ آج اذان ہوتی ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے، نماز کا ٹائم ہے، پرواہ نہیں ہے۔ مسلمان اہل بیت سے محبت کے نعرے مارنے والا، صحابہ سے عشق کے نعرے مارنے والا، اپنے کاموں میں مشغول ہوتا ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل دیکھیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان صحابہ کرام علیہم الرضوان جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، آپ سب کچھ قربان کر دیں گے لیکن اپنی جان کو ترجیحاً سب سے اوپر رکھیں گے۔ آپ کہیں گے سب قربان کر لو، جان بچتی ہے تو بچا لو، لیکن صحابہ نے کہا سب قربان کر دو، اہل بیت نے کہا جانیں قربان کر دو، لیکن دین بچتا ہے تو دین بچا لو۔ تو اس طرح یہ ہمارے پاس پہنچا۔ آج ہمیں بھی نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اپنے اسلاف کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے ان کا طرز عمل کیا تھا۔